الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وفی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ جنگ آزادی پر ہمارے بزرگوں کی قربانیوں پر بات کی جائے، لیکن طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے جو ہے سیدھی سادھی بات جمعہ کے فضائل پر کر ڈالتے ہیں۔ ایک خالی جو ہے نوٹ آپ کر لیں کہ اگر ہم نے اپنی تاریخ زندہ کرنی ہے، ایک بچہ، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور اس بچے کو لاوارث کہتے ہیں جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس قوم نے میرے دوستوں جو ہے اپنے بزرگوں کی قربانیاں، اپنے بزرگوں کا اتہاس اور تاریخ یاد نہ رکھے تو یوں سمجھ لو کہ ہم دین کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ آپ قرآن اٹھاؤ، پورا قرآن پچھلے واقعات سے بھرپور ہے۔ قرآن جو ہے پیچھے کی رہبری کرتا ہے، پیچھے کے واقعات سناتا ہے، آگے کی رہبری کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی ڈرائیور چلانے والے جو ڈرائیور تھا اس کو پوچھا، لائسنس اس کو چاہیے کہ بتا کہ جو ہے سواری کے اندر تیرا بہترین دوست کون ہے تو ابھی تجھے لائسنس دے دیتا ہوں۔ اس نے جو ہے بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ کہا کہ سائڈ جو گلاس ہوتا ہے، باہر والا گلاس، وہ جو ہے میرا بہترین ساتھی ہے۔ کہ کس طرح کہ پیچھے کی جو ہے سارا ٹریفک دکھاتا ہے، لے گیا آگے کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن ہمارا وہ بہترین ساتھی ہے جو پیچھوں کا واقعات بتا کر مسلمانوں کی آگے کی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی تاریخ کو زندہ رکھو۔ بعض مرتبہ جو ہے جب کوئی آدمی جنگ آزادی پر بات کرتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ پڑا ہوا کہ آپ ادی وسطی نہیں ہوں ضرور سے۔ اب بس ایک پوائنٹ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میرے دوستوں 1866 کے اندر پڑی ہے۔ اس جنگ آزادی کے دو رخ ہیں، ایک جنگ شروع ہوئی ہے 1857 کے بعد والی، اور ایک جنگ شروع ہوئی ہے 1857 سے پہلے 100 سال پہلے۔ یہ دو رخ ہیں جنگ آزادی کے۔ 1857 سے پہلے جتنے جو کرنے والے تھے جنگ آزادی میں شریک، اس میں عام طور سے مسلمان تھے، اور اس کے بعد الحمدللہ 1857 کے بعد مسلمانوں اور برادران وطن نے مل کر پھر میرے دوستوں آگے جو ہے کچھ اور چلوٹ چڑھائی ہے۔ اور اس 1866 کے عیسوی کے اندر جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی ہے، اس کے 3 سال بعد یاد رکھنا 67، 68 نے 69، 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، 66 کے اندر 67، 68 نے 69۔ 2 اکتوبر 1869 کے اندر مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی کا جو کیا ہوا ہے، جنم ہوا ہے۔ بس ایک خالی رخ آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں، اتہاس زندہ کرنے کی اور اس کے مطابق دوستوں دینی اعتبار سے جو ہے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فضائل جمعہ چل رہا ہے دوستوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاوے تو دھندے کاروبار کو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کی نماز کی طرف، اذان کی طرف اور نماز کی طرف چل پڑو۔ علماء نے لکھا ہے دوستوں کہ جب اذان ہو، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اسی وقت مسلمان جو ہے اپنے سارے کام کاج کو ٹھپ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی طرف کیا کریں، وہ جو ہے صحیح اور کوشش کریں۔ جمعہ کے دن کے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے میرا دوستو، عمل یہ ہے کہ جب کل کی جمعہ ہے، کہ کل جمعرات تھا، گرووار، اس کی مغرب سے لے کر آج کی مغرب تک پورے 24 گھنٹے کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے فضائل حدیث میں قرآن کے اندر، بلکہ دوستوں اسپیشل طور سے جہاں قرآن کی بہت ساری صورتوں کا نام ہے، ان میں سے ایک صورت کا نام سورہ جمعہ ہے، اور اسی سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آیت اذان کہی جاوے جمعہ کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف تم دوڑ پڑو، سارے کاروبار کام کاج کو ٹھپ کر دو۔
ایک عمل میرے دوستو جمعہ کی لائن سے ہے کہ کل کی جب جمعہ گئی تو جو آدمی جمعہ کی رات میں، یعنی کل کی جو جمعہ تھی، جمعرات کے دن جب مغرب کا ٹائم ہو جاوے اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے، تو اس رات کے اندر جو آدمی سورہ دخان پڑھے، ایسے سورہ دخان کی فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے حضور نے حدیث بیان فرمائی کہ جو آدمی سورہ دخان جمعہ کی رات میں پڑھے تو 70,000 فرشتے اس بندے جو سورہ دخان پڑھتا ہے 25ویں سپارے کے اندر ہے، بالکل 5-10 منٹ لگتی ہے اس سورت کو پڑھنے کے اندر، اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی نے فرمائی، پوری رات اس سورت پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کی دعا لگ گئی میرے دوستوں بیڑا پار ہے، پوری رات ہمارے واسطے 70,000 فرشتوں کو اللہ مغفرت کی دعا میں لگا دے گا، ایک فضیلت۔ دوسرا میرے دوستوں ہم حالات سے دو چار پوری انسانیت ہے، خاص کر کے جو ہے اللہ رسول کا ماننے والا، بہت سارے حالات ہیں، گھروں کے اندر حالات، باہر حالات، دھندوں کے حالات، الگ الگ ہر ایک گنانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نسخے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا یقین ہے، اللہ رسول نے قرآن و حدیث نے جو چیز ہم کو مسلمانوں کو بتائی ہے، اگر یقین کی بنیاد پر وہ کام کرے گا، اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ صحابہ میرے دوستو یقین کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے، یقین کی بنیاد پر دنیا میں پھیلے تھے، اور یقین کی بنیاد پر انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فتنہ اس امت میں آنے والا ہے جس فتنے کے بارے میں تمام نبیوں نے ڈرایا ہے، سارے نبیوں نے ڈرایا ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے بہت، اور وہ فتنہ میرے دوستو اس امت میں آنے والا ہے جس فتنے سے پورے سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، اور اس فتنے کا نام ہے دجال۔ یہ دجال کب آئے گا اس کی تاریخ میں نہیں جانا، وہ جب بھی اللہ کو جو منظور ہوگا تب آئے گا، لیکن دوستو حضور نے بیان فرمایا جو آدمی سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے 15ویں سپارے کے اندر ہے، جن حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں دوستوں کہ جن حضرات کو قرآن شریف آتا ہے تھوڑا سا اپنا جو ہے مشغولی کو آگے پیچھے کر کے دکان دھندے کاروبار نوکری سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس سورت کو پڑھو۔ پیارے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے آئندہ جمعہ تک اگر دجال نکل آیا تو اتنے بڑے فتنے سے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ایک حدیث بیان کروں دجال کے سلسلے میں، ماں بھائی آدم علیہ السلام ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، یہ پیارا نبی کی جو ہے پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کو رہبری کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر قیامت کا جب تک جھٹکا نہیں آئے گا، ساری دنیا چلتی رہے گی، پیارے نبی کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ سب سے خطرناک واقعہ دجال کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تاتاری قوم جب مسلط ہوئی عراق اور بغداد پر 3 دن کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، وہ بات نہیں کرنا، لیکن دجال اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ پیارے نبی نے کتنی آسان صورت بتائی ہے کہ اگر اس فتنے سے بچاؤ کرنا ہے آدمی سورہ کہف پڑھ لے، آئندہ جمعہ تک اس درمیان میں اگر دجال بھی نکل آیا اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ علماء نے پوائنٹ کی بات یہ لکھی ہے کہ اگر اللہ اتنے بڑے فتنے سے اگر حفاظت کرے گا تو چھوٹے موٹے جو فتنے آزمائش وہ دکھیارے ہیں اس کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات انشاءاللہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ آسان کر دے گا۔ ایک عمل میرے دوستوں جمعہ کا یہ ہے کہ ناخن کو یعنی کا نخ کاپوا، اس میں بھی جو ہے ایک ضعیف حدیث علماء نے بیان کی، جو آدمی جمعہ کے دن اب آج نخ کاپڑ کوئی طریقہ قرآن و حدیث میں نہیں یہ تم نہ کہی دو پر علماء ہم لکھیوں سے کیا انگوٹھا دی چالو کروانا جمنا انگوٹھا دی ٹچلی آنگلی پر پورو کروانا ڈابا ہاتھ دی ٹچلی آنگلی دی چالو کروانا અને આજ અંગૂઠો છે ડાબા હાથના ઉપર પૂરું કરવાનું આ બધા અલ્લાહ વાળાની વાતો છે કુરાન और हदीस में कोई तरीको नहीं पर अल्लाह के नबी ने जो हदीस बयान फरमाई है जो आदमी अपने नखों को जुमा के दिन काटे इंशाअल्लाह छोटी छोटी मुसीबतों से आइंदा जुमा तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कितने मेरे दोस्तों छोटे छोटे अमल हैं बड़े बड़े फ़ायदे हैं। एक अमल और बता दूं, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा का दिन जुमा की जब नमाज ख़त्म हो जावे बहुत अल्लाह के नबी के जितने नुस्खे हैं मेरे दोस्तों बड़े बड़े जिसको कहे वज़ाइफ हुजूर के वज़ाइफ के मुकाबले में किसी अल्लाह वाला का कोई वज़ाइफ बड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी बड़े हैं, नबियों के सरताज हैं, तो नबी ने जो बताया है वो सारे नुस्खों का अब्बा है।
اس پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ہے جمعہ کے جب نماز ختم ہو جاوے 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ اس دعا کی برکت، اس عمل کی برکت سے آئندہ جمعہ تک اللہ سارے مشکلات، مصائب، دکھ، درد، بیماریوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے عمل پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اس کو عمل کریں۔ بہت سارے حضرات دوستوں گھر کی لائن سے پریشان ہوتے ہیں، غالباً میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک درود شریف پیارے نبی نے فرمایا ہے جمعہ کی جب عصر کی نماز پوری ہو جاوے تو 80 مرتبہ آدمی جو ہے وہ درود شریف پڑھے، فضائل اعمال کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ 5 مرتبہ جو ہے مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا درود شریف ہے اور فضائل کتنا، فضیلت کتنی بڑی، فائدہ کتنا بڑا۔ 80 مرتبہ پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، میرے دوستوں 5-10 منٹ لگتی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اس سے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے اور 80 سال کی عبادت اللہ لکھے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، بڑے فائدے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اسی بنیاد پر دیکھو، یہ کوئی حدیث کے بات نہیں ہے، بزرگوں کا عمل ہے، اللہ والوں نے عمل سے نہ وظیفوں سے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی گھر کی لائن سے پریشان ہو، تنگ گھر ہو، بھاڑے کا گھر ہو، گھر ہے لیکن جو ہے 5-10 آدمی رہنے والے ہیں، تنگ گھر ہیں، تو بزرگوں نے لکھا ہے، بس اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ جو آدمی اسی درود شریف کو جمعہ سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک اٹھواڑے کے اندر خالی 1 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ خاص کر کے آپ دیکھتے ہیں بھاڑے کا گھر کے لیے کتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ 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 کی پناہ، اللہ اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرماوے۔ عصر سے لے کر مغرب جمعہ کے دن خالی عمل کرنا ہے، عصر سے لے کر مغرب میں اسی درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھو۔ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گھر کا گھر دے گا۔ میرے دوستوں یہ بزرگوں کا اور قرآن و حدیث کے جو ہے اعمال ہیں، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔